بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، گلوبل اسکول سسٹم کی طرف سے آپ کو اس اسلامیات کے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلاس 10 ہم نے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4 کی آیات کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم رکوع نمبر 4 کے ایکسرسائز، اس کے مختصر سوالات و جوابات سالو کریں گے، اور یہ ایکسرسائز ٹیکسٹ بک کی پیج نمبر 35 پہ موجود ہے۔ مختصر معروضی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب کی آیات میں ازواج مطہرات کو درجہ ذیل احکام و آداب کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ نمبر 2، غیر محرموں سے بات چیت کرتے ہوئے نرمی سے بات نہ کرنا تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ نمبر 3، زیادہ وقت گھر میں گزارنا اور بغیر کسی مجبوری یا ضرورت کے باہر مت نکلنا۔ نمبر 4، اپنی زیب و زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ نمبر 5، نماز اور زکوٰۃ کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے، آیات قرآن کو اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کوشچن میں جو بات پوچھی گئی تھی کہ کن احکام و آداب کی تلقین کی گئی ہے، تو اس میں جن احکام و آداب کو بیان کیا گیا، یہ 6 پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2، سورۃ الاحزاب کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لینے کا حکم فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں آیات کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ پہلی بات کا اختیار، ٹھیک ہے، 2 باتوں میں سے جو پہلی بات تھی، اس دنیا کی عارضی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آسائش اختیار کرنا اللہ کی رضا اور قناعت و شکر کے خلاف ہے۔ اس لیے جو دنیاوی زندگی اور اس کی آسائشوں کی خواہش کرے گا وہ سب کچھ اسے مل جائے گا، مگر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب نہیں ہوگی، اسے اس سے محروم ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ازواج مطہرات دنیا کے مال کی طالب ہیں یا آسائش چاہتی ہیں تو پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے نکلنا پڑے گا۔ دوسری بات کا اختیار، ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ وہ دنیاوی آسائشوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ یہ بات اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنی عظیم ہے کہ دنیا کی تمام رنگینیاں اس کے سامنے بے حیثیت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں ان سے کہی گئی تھی کہ ان میں سے جو وہ چاہیں اختیار کر سکتی ہیں، لیکن اہم بات کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیار کے نتیجے میں ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو چن لیا اور دنیا کو ٹھکرا دیا۔ سوال نمبر 3، لا تبرجنا سے کیا مراد ہے؟ لا تبرجنا سے مراد ہے زیب و زینت نہ دکھاؤ۔ یہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جیسے زمانہ جاہلیت کے دنوں میں عورتیں اظہار تجمل کرتی تھیں، آپ اس طرح نہ کرو، بلکہ پردے کا اہتمام کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ازواج مطہرات کے لیے کس اجر کی نوید ہے؟ جواب، اجر کی نوید، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ازواج مطہرات کو
یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہیں گی اور نیک عمل کریں گی تو ہم ان کو دگنا ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. سوال نمبر 5. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ترجمہ لکھیں. جواب آیت کا ترجمہ: اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو. سوال نمبر 6. ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: ازواج مطہرات کا مطالبہ غزوہ احزاب کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو خصوصاً مدینہ کے یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مال و متاع، زمینیں اور باغات مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے، تو عام مسلمانوں کی معاشی حالت تیزی سے خوشحالی میں بدلی. تو ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملبوس رہتی ہیں، اس لیے ہمیں بھی پہننے کے لیے قیمتی لباس اور لذیذ کھانا کھانے کے لیے ملنا چاہیے. ان کا یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا تو اس میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں تھی، لیکن جس طرح میں نے آپ کو جب آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا تو اس میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیونکہ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ تمام بچیوں کے لیے، تمام مسلمان خواتین کے لیے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. ہوم ورک ڈائری: تمام مختصر سوالات و جوابات نوٹ بک پر آپ لکھیں گے اور پھر ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ مشقی الفاظ و معنی ٹیکسٹ بک سے یاد کرنے ہیں. یہ تھا بیٹے آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ کو یہ ایکسرسائز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.